کچھ ایسے نادان لوگ ہیں وہ اپنے گھر والوں کو اجازت بھی نہیں دیتے کہ مسجد میں جاؤ، اجازت تک نہیں دیتے، جو کہ صریح نافرمانی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ المساجد، تم لوگ اللہ کی بندیوں کو مسجدوں سے روکو نہیں، قطعاً مسجد سے منع نہ کرو۔ بلال، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے تھے بلال، انہوں نے اپنے گھر کی خواتین کو روکا، بیوی کو یا کسی کو روکا، تو عبداللہ بن عمر نے ان سے بات نہیں کی کہ خبردار مجھ سے بات نہ کرنا، تمہاری اتنی جرت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہ روکو اور تم روک رہے ہو، الا یہ کہ کوئی واضح طور پر فتنہ اور خدشہ ہو تو، ورنہ نہیں روکنا چاہیے۔ اور پھر کسی کو اگر مسجد جانے سے فتنہ محسوس ہوتا ہے تو پھر وہ اپنی خاتون کو کسی جگہ پہ بھی نہ جانے دیں۔ کئی خواتین بھی اس معاملے میں بڑی ہوتی نہیں، مسجد میں جانا زیادہ بہتر ہے کہ گھر میں نماز پڑھی جائے۔ جی نماز پڑھنے کے اعتبار سے گھر بہتر ہے، تعلیمی سلسلہ یہ کیا ہوگا؟ آپ کو جس اسلام نے یہ حکم دیا اور جس کو آپ نے بڑی اچھی طرح سے قبول کیا کہ نہیں گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے مسجد میں جانے سے، جس اسلام نے آپ کو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ افضل قرار دیا آپ کے لیے، آپ نے کبھی سوچا ہے کہ میں جو بار بار بازار کے چکر لگا رہی ہوں اور بار بار بغیر چھوٹی سی ضرورت کے لیے بھی بازار چلی جاتی ہوں اور مختلف لوگوں کے طرف جانا آنا جانا، خاص طور پہ مختلف فنکشنز کو اٹینڈ کرنا، یہ کرتے ہوئے کبھی یہ خیال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گھر میں نماز کو زیادہ افضل رکھا ہوا ہے؟ تو اصل تو اس لیے یہ نماز کو بھی خاتون کے لیے گھر میں زیادہ افضل رکھا ہے کہ خاتون کو یہ پتہ چلے میری اصل ذمہ داری، میرا اصل ورک پلیس، میری جاب پلیس، میری کام کی اور میرا جو معاملہ جہاں پہ میں نے کام کرنا ہے وہ گھر ہے، اور گھر میں کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں کرنا بلکہ بہت بڑا کام امت کی تعمیر ہے۔ جب تک خواتین یہ کر رہی تھی تو امت واقعی تعمیر کی طرف تھی، اب خواتین نے امت کی تعمیر چھوڑ دی اور لوگوں کے ساتھ کام کرنا جب شروع کر دیا، اور اس میں کئی بے حجابیاں آئیں، کئی غیر شرعی چیزیں آئیں، خواتین کا گھر سے نکلنا، یہاں تک کہ بچے بیچارے رل جاتے ہیں، ماں کا پیار بچوں کو نہیں ملتا، خاوند کو وہ اپنی بیوی کی جو محبت ہے وہ نہیں مل پاتی، بچے کسی اور کے پاس جمع کروائے جا رہے ہیں، نرسری میں بچے دیے جا رہے ہیں کہ وہ جاب سے واپس آ کر وہ بچوں کو وصول کر لے گی ماں، اب جاب سے واپس آ کر تھکی بھی ہوگی تو بچوں پر ٹائم ختم ہو گیا۔ اسلام کی یہ مت تھی کہ آپ گھر میں رہو زیادہ بہتر ہے، جاب کی جا سکتی ہے شرعی حدود میں رہ کر، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن جب شرعی حدود کا بھی خیال نہ کیا جائے، اس میں نافرمانیاں بھی ہوں، بچے بھی سفر کر رہے ہوں، تو پھر یہی والدین ہیں بیچارے، اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان والدین کو، جن بچوں کے لیے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ مال کو ہی سمجھ رہے ہوتے ہیں، یہی بچے جب جوان ہوتے ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اب ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کی خدمت کر سکیں، لہٰذا ہم آپ کو ایک ایسی جگہ چھوڑ آتے ہیں جہاں پہ نوکر چاکر ہوں گے، آپ کی خدمت کریں گے، آپ کی دیکھ بھال کریں گے، اور وہ ہے اولڈ ہاؤسز۔ پھر والدین جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو پھر بڑی تنہائی محسوس کرتے ہیں، خون کے آنسو روتے ہیں کہ بچوں کے پاس ہمارے لیے وقت ہی نہیں، لیکن ان کو یہ سوچنا چاہیے آپ کے پاس بھی تو بچوں کے لیے وقت نہیں تھا نا، آپ نے بھی تو اپنے بچوں کے ساتھ یہی کیا نا، جب آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ یہ ظلم کیا تو دنیا میں دوہرا دیا گیا، یہ آپ نے اپنے بچوں کو سکھایا کب تک کہ والدین کس کو کہتے ہیں، پھر دینی تعلیم سے دور رکھا، خود دینی تعلیم سے دور رہنا، تو خواتین بہت ساری ان معاملات میں کبھی غور و فکر نہیں کریں گی، جاب کا معاملہ ہو تو بڑے دلائل ان کے پاس آتے ہیں، کسی کو آگے نہیں نکلنے دیتے، یہ افراط و تفریط ہے، بچ جائیے اس